رمضان کی آیات کے بعد جو یہ والی آیا ہے 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں. قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں کہ اے نبی یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی یہ اسپیشل ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی یہ فلانی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل، کہو، آنسر دیم، جواب دو انہیں کہ اس کا یہ جواب ہے. آپ کو پتہ ہے یہ واحد آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہیں اور یہ نہیں کہا قل، آپ انہیں جواب دو کہ میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹلی کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اب دیکھیں جو مفسرین ہوتے ہیں نا وہ ان نقطوں پہ بہت غور کرتے ہیں، بہت ڈیپتھ ہے ان چیزوں میں. قرآن کا جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے اور جو لنگوسٹک ایک قرآن کا پرسپیکٹو ہے، سبحان اللہ، ایک لنگوسٹک ایلیمنٹ سے اگر ہم دیکھیں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ such is the love of Allah subhanahu wa ta'ala with you, he is so concerned for human beings, he is so concerned کہ جب میرا بندہ پکارتا ہے تو بیچ میں کوئی نہیں ہے، پھر ڈائریکٹ میں ہوں. I will answer، میں قریب ہوں اس کے. اور خوبصورت بات یہ آیا رمضان کی آیات کے بعد ہے، اس میں بھی بہت ڈیپتھ ہوتی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو قرآن کی ایک ڈیپتھ دکھا رہا ہوں کہ کون سی آیا کس آیا کے بعد ہے، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے اور اس پہ بھی ایکسپرٹس وہ بہت زیادہ بکس لکھتے ہیں اسی سبجیکٹ پہ. قرآن کا جو کرونولوجیکل سٹرکچر ہے کہ کون سی آیا کہاں پر فٹ ہے، تو یہ آیا چونکہ رمضان کی آیات کے بعد ہے. سبحان اللہ، دس شوز یو دیٹ رمضان از اے منتھ جب اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہا ہے ہم سب کو اور اپنی محبت کا احساس دلا رہا ہے اور ہمیں کہہ رہے خوشی مناؤ. لٹرلی اصل میں بتانے کے مطلب خوشی مناؤ کہ دس از دا منتھ ٹو ریجوائس، دس از دا منتھ کہ تمہارے پاس چانس ہے ٹو گیٹ نیئر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹو گیٹ نیئر ٹو دا سورس. تو بہت خوبصورت آیات پڑھی میں نے کہا شروع میں آپ کے سامنے یہ پوائنٹ ضرور لاؤں کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ قریب ہے اور وہ ڈائریکٹ ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. سو ٹو بگن ود آئی ول ٹیک یو ٹو 90s. میں چاہوں گا ایک گیم کھلاؤں آپ لوگوں کو. 90s میں ہم اس طرح کی گیمز کھیلا کرتے تھے. چونکہ میں ملینیل جنریشن سے ہوں تو میرا جو بچپن ہے وہ 1990s اور ارلی 2000s ہے. تو تب یہ اسمارٹ فونز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن اخبارات میں اور ریڈرز ڈائجسٹ ایک ہوتا تھا، پھر تعلیم و تربیت، بچوں کا باغ، شاید میری جو ایج کے لوگ بیٹھے انہیں ان میگزینس کا پتہ ہو. اس میں اس طرح کے پزلز اور فائنڈ دا ڈفرینس یہ گیمز ہوتی تھی. میں آپ کو 90s میں لے کر جاتا ہوں اور گیم کھیلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے جی، سو کین یو اسپاٹ دا ڈفرینس؟ ایزی جی یس، دا گرین پکل، یا رائٹ، اوکے گڈ. ایز یو کین سی. واٹ اباؤٹ دس؟ یس، نوڈل. یہ والی جو نوڈل ہے لیفٹ پہ، جو نوڈل ہے لیفٹ کارنر پہ، دیٹ از مسنگ فرام دا رائٹ پکچر. گڈ. میں ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہوں. اوکے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے. واٹ اباؤٹ دس؟ جی غور سے دیکھیں. مشکل ہے لیکن تھوڑا سا فوکس کرنے سے. اچھا، یہ رائٹ، جس نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا بالکل صحیح کیا. آل رائٹ، لاسٹ ون یہ شاید اس سے بھی مشکل ہے. آگے جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں لیول بڑھ رہا ہے. اسٹرابیری کے جو نشان ہے غالباً وہ مراد ہے آپ کی، یا وہ اوپر دیکھیں ٹاپ لیفٹ پہ آپ دیکھیں اسٹرابیری، اس کے وہ جو ڈاٹس ہیں وہ مسنگ ہیں. اب دیکھیں جس جنریشن ہم یہ گیمز کھیلتے تھے تو ہمارا فوکس اچھا تھا. فوکس کرنا پڑ رہا ہے نا. آج جو گیمز ہم کھیلتے ہیں کینڈی کرش اور جو
باقی ساری گیمز ہیں اس میں بھاگی جاؤ بھاگی جاؤ بھاگی جاؤ, کلرز چینج ہو رہے ہیں, گرافکس بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں, میوزک پیچھے چل رہا ہے, میوزک بار بار چینج ہو رہا ہے. تو دس از ون آف دا ریزن, ہم سب کی, صرف بچوں کی نہیں, ہم سب کا فوکس بہت ڈسٹربڈ ہے. ریلز بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ریلز, لٹرلی کبھی کبھی تھاؤزنڈز آف ریلز ان اے ڈے لٹرلی ہم کنزیوم کرتے ہیں. تو دس از ون ریزن آف ڈسٹربنس آف فوکس. پرانی گیمز بڑی انوسینٹ تھیں. میں ایک اور گیم کھلاتا ہوں آپ کو. اس گیم کو کہتے ہیں ریبس پزل. تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ٹیکنیکل ہے, بٹ آپ کو مزہ آئے گا. اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے, آپ کے سامنے میں کچھ ورڈز رکھوں گا, ان ورڈز کو دیکھ کے آپ نے ایک سینٹینس یا ایک ایسا ورڈ بنانا ہے وچ میک سینس. پہلا میں آپ کے لیے سالو کر دیتا ہوں. ٹریول اور نیچے لکھا ہوا ہے سی, سو لاٹس آف سیز. تو یہ ایک ورڈ بنتا ہے, میں آپ کو سالو کر کے دکھا دیتا ہوں. اوور سیز ٹریول. اوکے, سیز کے اوپر ہے ٹریول, تو سیز کے اوور ٹریول ہے, تو یہ ورڈ بنا اوور سیز ٹریول. ٹھیک ہے, اب آپ ٹرائی کریں. ریبس پزلز کہتے ہیں انہیں. جی, واٹ از دس ورڈ؟ ونی. یس, وہ تو لٹرل ہے لیکن یہ ایک ورڈ بنتا ہے. تھوڑا سا اور سوچیں. ون ہے اور اس کے آگے ایز ہیں, تو یہ کیا ورڈ بنا؟ ون ود ایز. لٹرل. اوکے, ون ود ایز. ون ہے ود ایز. اوکے, یہ تو آسان ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ٹرائی ٹو اسٹینڈ کے انڈر ہے, تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. واٹ اباؤٹ دس؟ forgive and forget. forgive, forget. تو forgive and forget. true. جی, میٹافور. دیکھا آپ, برین ایکٹیو ہو گیا ہے. تو ہم کزنز آپس میں بیٹھ کے اس طرح کی گیمز کھیلتے تھے جسٹ ٹو ریوزٹ 90s. یہ 1 in a million. دیکھیں, ملین میں 1 ہے, تو یہ ورڈ بنا 1 in a million. گڈ. واٹ اباؤٹ دس؟ اسکریمبلڈ ایگز. گڈ. ایگز لکھے ہوئے لیکن اسکریمبلڈ, تو اسکریمبلڈ ایگز. یہ آئیفل ٹاور. گڈ گڈ. یہ ٹاور ہے نا, آئیفل کا ٹاور بنا ہوا ہے, تو آئیفل ٹاور. یس. واٹ اباؤٹ دس؟ آر یو ان ٹربل. ٹربل کے اندر آر اور یو ریڈ میں نا, تو آر یو ان ٹربل. یہ والا مشکل ہے, یہ دیکھتے ہیں کون گیس کرے گا. اب تھوڑا سا مشکل لا رہا ہوں. سینچری تو ہے لیکن سی مسنگ ہے, اس پہ تھوڑا سوچنا پڑے گا. چاکلیٹس ہیں ہمارے پاس, یہ جو گیس کرے گا اسے چاکلیٹ ملے گی. سی مسنگ ہے. چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں. سینچری از اے لانگ ٹائم. سینچری از اے لانگ ٹائم. تو کیا بنا؟ جی, لانگ ٹائم نو سی. سی مسنگ ہے نا, لانگ ٹائم میں سے سی مسنگ ہے. لانگ ٹائم نو سی. اس طرح کے ہم عید کارڈز پہ نا کوڈ ورڈز بھیجا کرتے تھے دوستوں کو بچپن میں, دوست پھر گیس کرتے تھے. جی, 4 ones ہیں, 4 ones. For once in my lifetime. For once in my lifetime. یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. But on second thought. سیکنڈ تھاٹ پہ بٹ ہے, تو بٹ آن سیکنڈ تھاٹ. اوکے, لاسٹ. یہ بھی ایک کوڈ میسج ہوتا تھا عید کارڈز کے لیے. مسنگ یو. مسنگ یو, کیونکہ یو نہیں ہے نا, دس مینس مسنگ یو. تو اینی وے, میں نے کہا آپ کو ذرا 90s ریوزٹ کراؤں, اور جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں دے نو کہ ہم ایسی گیمز کھیلتے تھے. ابھی بھی ویسے اکٹھے بیٹھ کے ایسی گیمز کھیلی جا سکتی ہیں, اور یہ ٹرینڈ سیٹ کیا تھا گھروں میں.
اور بھی ہینگ مین ایک گیم ہے, وہ ورڈز گیس کرتے ہیں, رائٹ. تو یس وی کین اسٹل برنگ دس انوائرمنٹ ایٹ ہومس. مزے کی گیم ہے, دماغ بھی یوز ہوتا ہے, فوکس بھی بلڈ ہوتا ہے, اور ذرا ایجوکیشنل بھی ہے, رائٹ. اینی ہاؤ لیٹس بگین انشاءاللہ. آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از رمضان فار بزی فیملیز. میرا زیادہ فوکس اس بات پہ ہوگا کہ ہم بزی ہیں تو ہمیں ریئلائز کیسے کرنا ہے ٹو یوٹیلائز رمضان رادر دین ٹائم مینجمنٹ. کیونکہ ماشاءاللہ ٹائم مینجمنٹ آپ لوگ کو شاید مجھ سے زیادہ پتا ہو, کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ کارپوریٹ سے ہوں گے, آپ نے کئی بار ٹائم مینجمنٹ کی ورک شاپس اٹینڈ کی ہوں گی. تو انشاءاللہ اٹس جسٹ اے لیکچر ایز اے ریمائنڈر ٹو ریئلائز کہ رمضان کتنا کمال کا موقع ہے, اور ایز اے فیملی ہم نے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے, سو بسم اللہ. اچھا, اس سے بھی پہلے رمضان کے بارے میں چلیں, کوئز کرتے ہیں آپ سے. اور اس پہ میں چاہوں گا کہ حسیب چاکلیٹس اگر ہے ہمارے پاس تو وہ انشاءاللہ جو آنسر جانتا ہے وہ ہاتھ ریز کرے گا اور اسے ہم چاکلیٹ دیں گے, ٹھیک ہے. لیٹس چیک آور نالج آف فاسٹنگ. نمبر 1, the Quran mentions fasting was prescribed so that you may what? جی وہ بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. yes so that you may achieve taqwa, تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ, گاڈ کانشیسنس اچیو کرو. ایکسیلنٹ, پلیز گیو ہم. چاہیے آپ نے پورا ماشاءاللہ وہ پیکٹ بنایا ہوا ہے. آئی جسٹ تھاٹ چاکلیٹ ہے. گڈ, ماشاءاللہ. دیکھیے کتنے اچھے ہیں لیڈیز فورم والے. اچھا چلے, لیکن بہت اچھے احسان سے دیا ہے ماشاءاللہ. اوکے, کویسچن 2. In a hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said some people gain nothing out of fasting except, جی سسٹر نے آنسر کیا, except hunger and thirst. کچھ لوگ روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں لیتے. So very thought provoking hadith, beautiful hadith, a reminder for all of us, right? چلتے ہیں جی, سسٹر کو بھی دے دیں. Prophet sallallahu alaihi wasallam said that if someone insults you during fasting, you should say what? وہ سسٹر نے پیچھے سب سے پہلے ان کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی سسٹر. یس, سمپلی میں روزے سے ہوں. لیکن اٹس اے بیوٹیفل ریپلائی, اٹس اے بیوٹیفل رسپانس کہ جب آپ کو کوئی انسلٹ کر رہا ہے, کوئی بھڑکا رہا ہے, کوئی آپ کو آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ آگے اس کو میں روزے سے ہوں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک, اگلے میں اگر خدا خوفی ہے تو اس کو حیا آ جائے گی, چپ کر جائیں گے وہ کہ یار میں روزے دار کو تنگ کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ آپ بتا رہے ہو کہ میں انسلٹ بیک نہیں کروں گا, رائٹ, بیکاز میری زبان بھی میں نے پاک رکھنی ہے. اور رمضان از سچ اے بیوٹیفل منتھ کہ اس میں میں نے اپنی ہر چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سو ایکسیلنٹ. نیکسٹ چلتے ہیں جی. اکارڈنگ ٹو حدیث, وٹ از دا ریوارڈ آف دی ایکسیپٹیڈ فاسٹنگ؟ بہت سے ہیں. جی بیٹا آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. یس, بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. شاباش, آپ بتاؤ. جی بیٹا شاباش, جو بھی آنسر ہے بتاؤ. آئی ریئلی انکریج کہ آپ بچے بتاؤ ماشاءاللہ. جی, رمضان کے جو روزے رکھتا ہے بیٹا اس کا ریوارڈ کیا ہے, اس کو کیا ریوارڈ ملے گا؟ اینی تھنگ یو نو. اچھا چلے, کس نے اور ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ بھائیوں سے میرے خیال لے لیں. جی بھائی, جی پلیز آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. یس سوری, بالکل ٹھیک. بہت سی حدیث ہے سبحان اللہ. ایک تو حدیث ہے کہ رمضان ایسی عبادت ہے جس کا ریوارڈ صرف اللہ دے گا, جو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں جو میرے اور بندے کے درمیان ہے. روزہ ایسی عبادت ہے جو میرے اور بندے کے درمیان ہے, یعنی میرے لیے ہے, تو اس کا ریوارڈ میں ہی دوں گا. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں. دوسرا, جو کوئی بھی خلوص نیت سے روزے رکھے گا, انشاءاللہ اچھے سے رکھے گا, اس کے تمام گناہ زندگی کے مائنر سنز انشاءاللہ, جب بھی ایسے الفاظ آتے ہیں حدیث میں تمام گناہ, تو اسکالرز اس سے مراد لیتے ہیں مائنر سنز, کیونکہ میجر سنز کی اسپیشلی توبہ کرنی پڑتی. جیسے کسی کا حق مارا ہے, اس کی توبہ الگ سے, اور اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑتی. اینی وے, تو اس کے تمام گناہ لائف کے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. سو سچ از دا منتھ آف رمضان. جزاک اللہ خیر. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said we should have سحور because, سحری کیوں کرنی چاہیے؟ جی بیٹا. ایکسیلنٹ, اٹ ہیز برکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں
बरकत का कहा है कि जो भी आप खाओगे वो बरकत, और बरका इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट. बरका से आपकी सेहत अच्छी होगी, बरका से आपका मूड अच्छा होगा, बरका से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी. हर वो चीज जिसमें बरकत है उससे आपकी चीजें इंप्रूव होती हैं. तो सहरी जो इंसान, अब देखें, दिस चेंजेस ऑल द पर्सपेक्टिव. जो लोग सहरी पे नहीं उठ पाते, अब उनको मोटिवेशन होगी कि मुझे सहरी पे उठना है, मुझे वो बरकत लेनी है ताकि मेरा दिन अच्छा गुजरे. और इट चेंजेस एवरीथिंग. जो फूड आप खाएंगे खुश होके और खुश होके खाएंगे कि इंशाल्लाह दिस इज अ ब्लेसेड फूड, क्योंकि सहरी का फूड है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसमें बरकत है. ओके, वर्शिप इन लैलतुल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी years of worship? Years, not days, years of worship. जी भाइयों से ले लेते हैं. जी बेटा आप बताओ. यस, वाइट शर्ट. या Better than 1,000 years. Yeah, 1,000 years. Okay, 1,000 months है. लैलतुल खैरुम मिनल फिशहर. मंथ्स का जिक्र है, मंथ्स है. जी 80,000 years. अगर 1,000 months हैं, लेट्स डू द मैथ्स. मैथ्स किसकी अच्छी है? जी भाई. यस, 83 year. एक्सीलेंट. इमेजिन किसी को लैलतुल कदर मिल जाए इंशाल्लाह, जो कि लास्ट 10 nights में फाइंड करनी चाहिए, और उसकी इबादत कबूल हो जाए, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 83 years of worship. अब आप सोचिए कि जो उस रात चैरिटी करता है, जैसे किसी ने 10 dirhams चैरिटी किए, तो उसको आप 83 की कैलकुलेशन के मुताबिक जरा मल्टीप्लाई करके देखें कि वो कितनी चैरिटी होगी. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला इज सो मर्सीफुल. सो 83 year. What is the dua recommended by Rasulullah to be recited in the night of Qadr? जी sister. Yes. Excellent. हज़रत आयशा को ये दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी. ब्यूटीफुल दुआ. ओ अल्लाह, यू लव फॉरगिवनेस, सो फॉरगिव मी. असल में इसकी सिंपल ट्रांसलेशन ये की जाती है, लेकिन इसकी बहुत कमाल की डीप ट्रांसलेशन है. फ़अफ़ु अन्नी, ये जो अफ़ू है ये बेसिकली कहते हैं मिटाने को, किसी चीज को मिटाने को. सो ये दुआ सिर्फ ये नहीं है फॉरगिव मी, ये दुआ ये है कि मेरे गुनाह मिटा दे और मिटा कर रिप्लेस कर दे गुड डीड्स के साथ. यानी इस लेवल की दुआ हम करते हैं. सो ब्यूटीफुल दुआ. अल्लाह को वास्ता दे रहे हैं कि अल्लाह, यू लव फॉरगिवनेस, सो प्लीज फॉरगिव मी. जज़ाकल्लाह. नेक्स्ट. An elderly person cannot fast and has no hope of recovery must do what? जैसे कोई किडनी पेशेंट है, क्रिटिकल अल्लाह ना करे, या कोई कैंसर पेशेंट है, वो रोजे नहीं रख सकता, ना मेकअप कर सकता है, वो क्या करेगा? जी ब्रदर से ले लेते हैं. जी कैप. अच्छा चलें जी. वो फिदिया देंगे. और फिदिया क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा बता दें. फिदिया ये होता है जो रोज़े नहीं रख सकते हैं, वो जो है रमज़ान में 2 टाइम खाना खिलाएं, सुबह और शाम. एक्सीलेंट. यानी एक इंसान का वो खाने का इंतजाम करे. तो अगर उसने 30 रोजे छोड़ दिए, 30 के 30, तो वो 30 लोगों को जो है वो खाना खिलाएगा 2 वक्त का, जैसे इन्होंने कहा. इसमें मुख्तलिफ ओपिनियंस आते हैं, बट एनीवे दिस इज फिदिया. जज़ाकल्लाह खैर. व्हाट इज द नेम ऑफ द गेट ऑफ पैराडाइज फ्रॉम विच पीपल हु फास्ट विल एंटर? सिस्टर्स की बारी. जी बाबुर रयान. गुड. और ये हदीस बहुत खूबसूरत है. अबू बकर सिद्दीक, आपको पता है, ही वॉज सो क्यूरियस. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के गेट्स का बता रहे थे. चैरिटी करने वाले यहाँ से एंटर होंगे, नमाज पढ़ने वाले यहाँ से एंटर होंगे, रोज़ा रखने वाले यहाँ से होंगे. अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलल्लाह, कुछ ऐसे भी होंगे जो हर गेट से पुकारे जाएंगे, यानी जिनका नेम हर गेट से पुकारा जाएगा. तो रसूलल्लाह मुस्कुराए कहा, अबू बकर, आई होप यू विल बी फ्रॉम देम. बहुत खूबसूरत ये हदीस है कि तुम उनमें से होगे जिनका नाम हर जगह से पुकारा जाएगा. बट एक्सेप्टेड फास्टिंग, अल्लाह ताला हमें एक्सेप्टेड फास्टिंग जो है वो ग्रांट करे इंशाल्लाह. सो सेकंड लास्ट प्रॉफिट सेड, हूएवर डज नॉट गिव डैश, अल्लाह हैज नो नीड ऑफ हिम गिविंग अप हिज फूड एंड ड्रिंक. जो कोई ये चीज नहीं छोड़ता, तो कोई अल्लाह को उसके भूख और प्यास नहीं चाहिए अगर वो ये चीज नहीं छोड़ा रोजे में. ब्रदर्स की बारी है. तो जी बेटा. यस प्लीज. जो कोई ये अमाल नहीं छोड़ता, तो अल्लाह को उसकी भूख प्यास का कोई नीड नहीं है.
Yes, you can say it, bad deeds, ठीक है, हम accept कर लेते हैं, but specifically जी बेटा, yes, false speech and lying and backbiting and basically speech का जिक्र है, specifically speech का. तो यानी fasting जो है वो tongue की भी fasting में, excellent. यानी जो इंसान बुरी बातें करना नहीं छोड़ता, lying, backbiting, तो फिर अल्लाह को कोई नीड नहीं है उसकी. So I think we should give the gift to the इनको बेटी को दे दें. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर द वन हु फास्ट 6 days ऑफ शवाल आफ्टर रमजान? ब्रदर्स की बारी है. जी भाई, यस. कितना जी? सारे साल के रोजे. गुड. ये मुस्नद अहमद में आता है सारे साल के रोजे, और सही मुस्लिम में आता है सारी लाइफ टाइम के रोजे. सही मुस्लिम में है सारी लाइफ टाइम के रोजे. ओके, तो रमजान के बाद 6 days, एनी 6 days, गैप के साथ भी रख सकते हैं, एनी 6 days ऑफ शवाल. तो ये भी टारगेट बनाए हम सब इंशाल्लाह कि 6 days रखेंगे तो सारी उम्र के, या एक और हदीस में 1 साल का रोजे के सवाब मिलेगा. जज़ाकल्लाह खैर जी. अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. आई जस्ट वांटेड टू इंटरेक्ट विद यू गाइज इंशाल्लाह क्विकली. आई लाइक टू गो थ्रू माई टॉपिक. ब्यूटिफुल मंथ, अ मंथ ऑफ जॉय, अ मंथ टू रिजॉइस. व्हाई? बिकॉज अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की मर्सी, अल्लाह ताला की मोहब्बत इस मंथ में इतनी एविडेंट है, और लिटरली लॉटरी लगी हुई है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द प्रॉफिट सेड, हूएवर ऑब्जर्व्स फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान आउट ऑफ सिंसियर फेथ, शराइत देख लें, सिंसियर फेथ एंड होपिंग टू अटेन अल्लाह's रिवॉर्ड्स, then all their past sins will be forgiven. सही अल बुखारी. तमाम उनके past sins अल्लाह ताला मुआफ फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला. बट ऑन द अदर हैंड एक स्केरी बात भी है. एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे, और सहाबा ने देखा कि उन्होंने 3 बार अचानक रुक के आमीन 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 कहा. सहाबा हैरान हुए कि किससे रसूलुल्लाह कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किस बात पे आमीन कहा है. तो फरमाया कि जिब्राइल आए थे, तो उन्होंने 3 लोगों के हवाले से बदुआ की. यानी ही प्रेड अगेंस्ट 3 पीपल. नंबर 1, वो कि जिसके माँ बाप बुढ़ापे में हैं और उसको चांस मिला उनकी खिदमत करने का, लेकिन वो ये चांस ना ले सका. सो वो टू द पर्सन, वो से मुराद होती तबाही है ऐसे इंसान के लिए. रसूलुल्लाह ने कहा आमीन. सेकेंड, वो टू द पर्सन, तबाही है उस इंसान के लिए जिसको रमजान मिला लेकिन वो अपनी तौबा नहीं करवा सका, वो उसका फायदा नहीं उठा सका. रसूलुल्लाह सेड आमीन. और तीसरा गालिबन था, वो टू द पर्सन जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो दुरूद आप पर ना भेजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो यस, स्केरी बात भी है कि इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, और फिर भी हम गियर अप ना करें अपने आप को, मोटिवेट ना करें अपने आप को. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टाइम आ गया है कि हम थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम्स और चीज़ों से निकल के थोड़ा बड़ा विजन लेकर आए. असल में हम में से बहुत से लोग, इंक्लूडिंग अस, ऑल ऑफ अस, हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं. देखिए, जिंदगी गुजारने और जिंदगी जीने में फर्क है. जिंदगी गुजारना होता है कि बस गुजारा कर रहे हैं, हमें पता है जिंदगी प्रॉब्लमेटिक है, जिंदगी में मसाइल हैं, तो वो डिमोटिवेशनल एक लाइफ है कि बस ठीक है, किसी तरह गुजारा करना है और यहां से निकलना है. लेकिन जिंदगी जीना क्या है? जैसे रसूलुल्लाह ने, सहाबा ने जी कर दिखाई, मुस्कुरा कर दिखाया और अल्लाह की इबादत करके दिखाई. इब्न अल कय्यम का एक कोट आपको सुनाता हूं, ब्यूटीफुल कोट. ही सेड, लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम वन वरी टू अनदर. जिंदगी एक परेशानी से दूसरी परेशानी का नाम है, एक्सेप्ट दोज, सिवाय उनके, हु टर्न एवरी वरी इनटू वर्शिप. अल्लाहु अकबर. सिवाय उनके जो हर परेशानी को इबादत में बदल देते हैं. यानी कितना रियलिस्टिक कोट है. उन्होंने कोई सब्ज बाग भी नहीं दिखाए, जो कि कुरान ने भी नहीं कभी दिखाए. कुरान ने कहा हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे. तो उन्होंने कहा जिंदगी वाकई ही एक वरी से दूसरी वरी का नाम है, सिवाय उनके जो हर वरी को इबादत में तकसीम बदल देते हैं. कैसे? इबादत क्या है? दुआ. इबादत क्या है? झुक जाना. इबादत क्या है? अल्लाह के फैसलों से राजी हो जाना. इबादत क्या है? नमाजें और बढ़ा देना. इबादत क्या है? तकवा और बढ़ा देना. इबादत क्या है? खशियत अपना लेना. ब्यूटीफुल. तो ये फिलॉसफी, ये पर्सपेक्टिव लेके हमने रमजान में एंटर होना है कि दिस इज द मंथ
جب ہم نے اپنی عبادات بھی بڑھانی ہے, اپنا سٹیمنا انشاءاللہ تعالیٰ بلڈ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان قریب ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیلٹ کو کس لیتے تھے. یہ ایک محاورہ ہے, یعنی he used to gear up, he used to be so excited. اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اسلاف 6 month پہلے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے. Having said it, ہم نہیں چاہتے کہ ہم بڑے بڑے گولز بنائیں جو ہم اچیو نہ کر سکیں. ان ریئلسٹک گولز بنا لیں اور بعد میں کچھ اچیو بھی نہ ہو, تو ہم نے ریئلسٹک بھی رہنا ہے انشاءاللہ. اوکے, سو دس از بیوٹیفل. گیئر اپ اینڈ ریجوائس. اور تھوڑا سا ہم اپنی وریز اور پریشانیوں کے ملبے سے نکل کے ایک بار اس پرسپیکٹو سے اللہ کی عبادت کریں کہ صرف عبادت کرنی ہے. صرف یہ پرسپیکٹو کہ اللہ ڈیزروز ٹو بی ورشپ, اور میں نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کرنا ہے. دس از اے بیوٹیفل پرسپیکٹو. سو لیٹس انٹر رمضان ود دس مائنڈ سیٹ انشاءاللہ. اوکے, سو سسٹم اپڈیٹ بیفور رمضان. دیکھیں رمضان میرے نزدیک ایک پورا سسٹم اپڈیٹ ہے. جیسے آپ کے آئی فون پہ نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ جی آئی فون کا نیا ورژن آیا ہوا ہے, سو لیٹس اپڈیٹ, تو آپ فوراً کرتے ہیں. سو رمضان از سچ اے نوٹیفیکیشن کہ ٹائم ہیز کم کہ آپ لوگ اپنا سسٹم اپڈیٹ کریں. سسٹم سے کیا مراد ہے؟ عقائد, مائنڈ سیٹ اپڈیٹ کریں. اور وہ سسٹم اپڈیٹ میرے نزدیک کیا ہے؟ سبحان اللہ, honestly we consider obedience and ibadah as a burden and قید, not freedom. Let us revamp our understanding of ibadah. یہ ہے وہ سسٹم اپڈیٹ. دیکھیں ہم اس بہت سے لوگ وہ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار رمضان آ رہا ہے تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو وہ کرنا پڑے گا, تھوڑی قید لگانی پڑے گی, اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا کرنا پڑے گا, مشکل میں ڈالنا پڑے گا. This was not the mindset of Sahaba. This was not the mindset of Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah is freedom. Ibadah gives joy. اور انشاءاللہ ہم نے اس عبادت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ ہمیں ایسی عبادت نصیب فرما اللہ جو ہمیں جوائے دے, جو ہمیں سکون دے, جو ہمیں مزہ دے.